أشهد أن لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حاضرین مسجد، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور بے شمار درود و سلام آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی محفل میں جو موضوع ہے وہ ہے پرسکون گھر۔ اس موضوع پر الحمدللہ پچھلے ماہ کچھ باتیں، بنیادی باتیں گھر کے ذمہ داروں سے متعلق، گھر سے متعلق میں نے بیان کیا تھا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ کوئی بھی گھر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اس گھر کو چلا رہا ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ نگراں کر سکتے ہیں، ذمہ دار کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کی بات کو حرف آخر مانا جاتا ہے، جس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، گھر کے ہر فرد اپنے آپ میں مالک ہوتے ہیں، تو وہ گھر صحیح طریقے سے نہیں چلتا، ایک محض نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ اچھی طریقے سے سمجھ لینی ہے کہ گھر کو پرسکون بنانے کے لیے گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کا صحیح العقیدہ ہونا، صحیح ہونا، اچھے اخلاق کا ہونا، دیندار کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انہی سے جو ان کی نسلیں ان کے گھروں میں پرورش پائیں گی وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر ہی سیکھیں گے۔ اس لیے گھر کے ذمہ داروں کو، گھر کے بڑوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنائیں، نیک بنائیں، خود نیک بنے، واحد بنے، نمازی بنے، ذکر و اذکار کرنے والے بنے، گھروں میں سچ بولنے کا، انصاف کرنے کا یہ سب ماحول پیدا ہے۔ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر ہی سیکھتے رہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں، سیکھنے کی عمر کو پہنچ جائے، تو سب سے پہلے ہمیں ان کی ایمانی تربیت کیا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، اگر گھر کے لوگ صحیح رہیں گے تبھی ہمارے گھروں کے اندر سکون اور برکت کا نزول ہو، تبھی ہم پرسکون گھر والے کہلائیں گے، تبھی ہم سکون کے ساتھ گھروں میں زندہ رہ سکیں گے، زندگی گزار سکیں گے۔ اگر گھر کے افراد صحیح نہیں ہیں، ہر کسی کے اندر برائی ہے، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت اس سب سے گھر والے دور رہتے ہیں، وہ گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی کشادہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ پرسکون گھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بچے بڑے ہو جائیں، اگر آپ صحیح ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ واحد ہیں، آپ اچھے ہیں، اب بچوں کو بھی تربیت دینا شروع کر دیجیے۔ تو پہلی تربیت کیا دیجیے؟ بچوں کو واحد بنائیے، انہیں بتائیے کہ ان کو پیدا کرنے والا، ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کو روزی کون دیتا ہے۔ جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو انہیں ٹھیک کون کرتا ہے، شفا کون دیتا ہے، کیسے گھروں میں رہنا، بڑوں سے کیسے باتیں کرنی۔ آپ جب سورہ لقمان کی تلاوت کریں گے، یہاں جو عورتیں بیٹھی ہیں، خاتون بیٹھی ہیں، 30ویں پارے میں غالباً سورہ لقمان جب پڑھیں گے، 12 آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک، 19 تک، تو اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، تو سب سے پہلی نصیحت کیا کی ہے؟ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ تو جب آپ کا بیٹا، آپ کے بچے، آپ کی اولادیں اس لائق ہو جائے کہ وہ سمجھ سکے دین کی باتوں کو، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہو جائیں، انہیں پہلی چیز کیا بتانی ہے، کس چیز کی تعلیم دینی ہے؟
کہ شرک نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، جب بھی کسی چیز کا سوال کرنا ہے، دعا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ہر چیز کا سوال اللہ سے کرنا ہے، مومن بنانا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بیٹوں کو اللہ سے ڈرنے والا بنانا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے، ہم تربیت دیتے وقت اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا دیکھو شرارت کرے گا تو کتا کاٹ لے گا، فلاں چیز سے نقصان آپ کو ہو جائے گا، فلاں جانور سے بچ کے رہنا، یہ بچھو ہے، یہ سانپ ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ یعنی ہر چیز سے ہم ڈر پیدا نہیں دیتے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں پیدا کرتے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارا اس کو ہلکے میں رہتے۔ اللہ کا ڈر اپنے بچوں کو نہیں پیدا کرا پاتے ان کے دلوں میں کہ بیٹے اللہ سے ڈرتے رہنا، جھوٹ نہیں بولنا، ماں باپ کی باتوں کو ماننا، اپنے بڑے بھائی کی بات کو ماننا، اس سے اچھے سے بات کرنا، اپنا جو کام ہے وقت پر کرنا، باہر نہیں جانا۔ یہ ساری چیزیں ہم ان کو بتائیں اور بتائیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ یہاں جب ہم بڑے ہو جائیں گے، ایک دن انتقال ہو گئے، ایک دن خاتمہ ہو گئے، یہاں سے چلے جائیں گے، قبر میں دفن ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، یہ سب ڈرائے۔ آج کل دیکھو یہ بھی جاتا ہے معاشرے میں، اگر کسی کا انتقال ہوا ہو، جنازہ جا رہے ہیں، تو کئی سارے لوگ اپنے بچے کو نہیں دکھاتے، ارے بچہ ڈر جائے گا، ابھی سوچتے میت مت دکھاؤ۔ کیوں نہیں دکھاؤ؟ ابھی سے تو اس کو تعلیم دینا، ابھی سے تو اس کو سکھانا ہے کہ یہی حقیقت ہے، یہی زندگی ہے، یہی سے آپ کی شروعات ہے، یہی خاتمہ ہے۔ تو ابھی سے بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے بیٹے، یہ کتنے دن کی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے کس کے لیے وقت کرنا ہے، کس کے لیے خرچ کرنا ہے، یہ ساری تربیت شروعات سے ہی دینی ہے۔ جب آپ کے بچے آپ سے سوال کریں کہ ابو جان فلاں گھر میں اتنی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، ان کے گھر والے رو کیوں رہے ہیں، تو ان کو بتائیے کہ بیٹے یہ اللہ کے، ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مہلت تک کے لیے زندگی دی ہے، رہ رہے ہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو اس دنیا سے رخصت کر دے گا، ہم چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اسی لیے اچھے بنو، نیک بنو، یہ ساری تربیت دکھا کر ان کو سکھائیے، بتائیے۔ یہی موقع ہوتا ہے ان کو سکھانے کا، بتانے کا، یہی ان کی عمر ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے بچے موبائل چلانا جان رہے ہیں، یہ بہت نہیں ہے، اور یہ باطل فرشتے کی اور قوموں کی سازش ہے کہ اسلامی گھروں کو، اسلام والوں کو، ان کے بچوں کو ہر اعتبار سے، ذہنی، معاشرتی، تربیتی، دینی، سماجی، ہر اعتبار سے ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا، ان کے اندر خدشات پیدا کر دیا جائے، ان کے بچے دیندار نہ بننے پر۔ آج یہی ہے کہ ہر گھروں کے اندر ٹی وی، وی سی آر، موبائل، چیزیں آلات موجود ہو۔ آج اگر ہمارا بچہ اے سے لے کر زیڈ تک سنا دے، کوئی انگلش کا پوئم سنا دے، تو کہتے واہ ویری گڈ، گریٹ جاب، ویل ڈن، بہت اچھی تعلیم ہو رہی ہے۔ اگر پہلا کلمہ یاد نہیں ہے تو کہتے اصل میں کیا ہے نا، وہ بچہ آتا ہے تو تھک جاتا ہے اور ہم بھیج نہیں پاتے ہیں، بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب دو تعلیم دینا آج کل کتنا مشکل ہے، آپ ہی بتائیے۔ یعنی دین کے بارے میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے بارے میں عذر بہانہ تلاش کریں، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے بغیر آدمی زندہ رہے تب بھی زندگی گزار سکتا ہے، تو اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہو۔ کلمہ یاد نہیں، وضو کا طریقہ یاد نہیں، نماز کا طریقہ یاد نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ رہے۔ بچہ موبائل چلانا جان جائے، بہت اچھا، دیکھو کتنا بریلینٹ ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ موبائل چلا لیتا ہے، یعنی اس کے ذہن کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور وہی جب قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھانے والے لگتا ہے کمزور ہیں، صحیح سے پڑھا نہیں پاتے ہیں، بھیجتے ہیں لیکن 2 سال ہو گیا صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ کیوں بھائی؟ آپ نے تربیت کتنی دی، آپ نے کس لائق اس کو بنایا، آپ نے اس تعلیم کی اہمیت کتنی دی؟ شروعات سے ہی ہمیں بچوں کو اس لائق بنانا ہے کہ موحد بنے، اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ آج ہم بچوں سے، اپنی بچیوں سے
یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان آ جائے گا، بچے بچیاں شیطان سے ڈرنے لگتے ہیں، اگر سے اگر لائٹ چل جائے تو چیخ پکار ہوگا، یعنی شیطان کا ڈر ہے، یہ ڈر نہیں ہے کہ شیطان آپ کو گناہ میں ملوث کر دے گا، اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ شیطان آپ کو بہکائے گا، اس بات کا ڈر ہے کہ شیطان پریشان کرے گا، مرائے مارے گا، ستائے گا۔ ورنہ اگر یہ ڈر ہو جائے شیطان سے کہ ہم کو شیطان سے بچنا ہے، کہ ہم کو گمراہ کر دے گا، نماز پڑھنے سے روک دے گا، نیک کام کرنے سے روک دے گا، تو اچھی بات۔ اس سے اگر یہ بتا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اس کی باتوں کو نہیں ماننا ہے، اس کے وسوسے اس کے جال میں نہیں آنا، تب تو اچھی بات۔ تو ہم اپنے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بڑوں کو بھی چاہیے، گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارا اللہ رب العالمین سے ڈرتے، اور خاص طور سے جو عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، گھروں کی تربیت اور بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عورتوں کی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرتے رہے۔ آج کی عورتیں چھپکلی سے، چھوٹے کاکروچ سے ڈرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ڈر ان کو نہیں ہے۔ وہ کیا کر رہی ہیں، کیا نہیں کر رہی ہیں، اس کا ڈر انہیں نہیں ہے۔ لیکن صحابیات کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت آپ پڑھیں، کتنی بہادر خاتون تھی، شجاعت والی خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان جو تھے، صحابہ کرام جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں صف لگا کر کھڑے ہوئے، عورتوں کو بچوں کو ایک پرانے قلعے میں کر دیا تھا کیونکہ دشمن وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ ایک یہودی قلعے کی دیوار پھاند کر اندر گھسنا چاہا، عورتوں پر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبصورت خاتون تھی، وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے ہی دراصل یہ پیغام، سینے کی ایک چوب لکڑی اکھاڑ کر یہودی کے سر پر مارا، اس کا سر پھٹ گیا، گرا اور پھر اس کے تلوار سے اس کے گردن کو سر سے الگ کیا اور قلعے سے باہر پھینکا۔ کتنی بڑی ہمت ہے، کتنی بڑی ہمت کی بات ہے۔ آج ہمارے گھروں میں عورتیں کاکروچ سے ڈرتی ہیں، چھپکلی سے ڈرتی ہیں۔ خوف طبعی وقتی طور پر آ ہی جائے گا، خود آپ کو بتانے کی، پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے، ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان عورت کو ایک طریقے سے ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بکریوں کو فلاں پہاڑ کے پاس چرا رہی تھی، ایک بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کر دیا، قریب تک کی جان نکل جائے، میں نے کیا کیا، ایک نوکیلا دار پتھر لیا اور اس سے ذبح کر دیا، تو کیا وہ ہم ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں کھا سکتے۔ اب اس حدیث میں، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ ایک عورت ہو کر اس نے بکری کو ذبح کر دیا، بکری کو ذبح کر رہی ہے، یعنی ایک عورت بھی اپنے اندر اگر شجاعت پیدا کرنا چاہے، طاقت پیدا کرنا چاہے، تو ایک عورت بھی یہ سب کر سکتی ہے۔ لیکن آج ہم حوالہ دیتے ہیں، آدمی ڈاکٹر ہو سکتا ہے تو عورت ڈاکٹر نہیں ہو سکتی، آدمی پائلٹ بن سکتا ہے تو عورت پائلٹ نہیں ہو سکتی، آدمی نوکری کر سکتا ہے تو عورت نوکری نہیں کر سکتی، یعنی دنیاوی کاموں میں عورت کا مقابلہ کیا جاتا ہے، دین کے کاموں، دین کے معاملے میں مرد کا مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ دین کے معاملے میں بھی یہی ساری شجاعت ہونی چاہیے۔ صحابیات جو تھی وہ دینداری کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے، صحابہ کرام جنگ پر جاتے، جنگ کرنے جاتے تو وہ بھی کہتے کہ ہم بھی جائیں گے، ہم کم سے کم زخمیوں کو وہاں پٹی کریں گے، ان کا علاج کریں گے، پانی لا کر دیں گے، ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے جنگ میں شریک رہیں گے۔ تو یہ ان کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ آج کے خواتین کی سوچ ہوتی ہے کہ برابری کا مطلب ہے کہ ان کے کندھے سے کندھا ملا کر آفس میں بیٹھ کر جاب کر، نوکری کر۔
برابری دین کے معاملے میں کرنا ہے کہ وہ نیک کام کرتے ہم نیک کام کیوں نہ کریں. تو گھر کے اصلاح کے لیے پرسکون گھر بنانے کے لیے گھر والوں کا واقف ہونا, اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا, اللہ کا ڈر ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے پرسکون گھر کے لیے ایک اور چیز کا ہونا بے حد ضروری ہے, وہ ہے گھروں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا. اچھا, گھروں میں سب سے زیادہ کون رہتے ہیں؟ عورتیں رہتی ہیں. عورتوں کو رہنا چاہیے, عورتوں کو کثرت کے ساتھ گھروں میں ذکر کرنا چاہیے. مردوں کو بھی چاہیے کہ نفلی عبادت, نفلی نمازیں جیسے فجر کی نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, 5 وقت کی نماز ہے, اس کی جو سنت ہے وہ گھروں میں پڑھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ گھروں میں ذکر ہوتا رہے گا, گھروں میں برکت کا نزول ہوگا, شیطان کا دشمن نہیں ہوگا, تلاوت ہوگی, نماز ادا کی جائے گی. اور جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے, جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہے, اس گھر کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کس چیز سے دی؟ مثل الحی والمیت, مردے گھر اور زندے گھر سے. ایسے اسپتال آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہو زندگی میں یا نہیں دیکھا ہو, ایک بار دیکھیے جہاں پر مردوں کو رکھا جائے, یا قبرستان ہی دیکھ لیجیے جہاں مردے دفن کیے جاتے, وہاں کی حالت کیسی ہوتی؟ جانوروں کی آواز, سنسان, کوئی ذکر کرنے والا نہیں. گھروں کو ایسے بنانے سے منع کیا گیا ہے. لا تجنوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس میں ذکر ہونا چاہیے, ذکر و اذکار ہونا چاہیے, نفلی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں فلاں قبیلے کو جا کر نماز پڑھاتا ہوں, لیکن جب بارش کا موقع ہوتا ہے تو بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی بھر جاتا ہے اور میں جا نہیں پاتا ہوں. لہٰذا آپ ایسا کریں کہ ہمارے گھر آ کر ایک جگہ نماز پڑھ دیں, کیونکہ میں اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لوں. آپ سے نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ کل آؤں روانہ دوں. اور اگلے دن چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر ان کے گھر پہنچا, اور پہنچتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ جگہ کہاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بتائی جاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور گھر کے جو صحابی ہوتے ہیں مالک رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو کر نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہی نماز کی جگہ. معلوم کیا ہوا, گھروں میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. صحابہ کرام گھروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نفل ہوتے تھے, سنت کی نمازیں ہوتی تھی, وہ اکثر و بیشتر گھروں میں پڑھا کرتے تھے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ تہجد کی نماز کو اپنی بستر میں جس پر لیٹتے تھے نا, آرام فرماتے تھے, سوتے تھے, اس کو پڑھتے تھے. اور ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی بستر پر لیٹی ہوتی تھی. آدمی کو اس طرح اپنے گھر کو خیر و برکت والا بنانا کہ گھر میں جس میں سو رہا ہے, گھر کے اندر ذکر و اذکار والا گھر بنائے, اس میں ذکر ہو. آج گھروں سے موبائل کی, گانے کی, بجانے کی, ٹیلی ویژن کی, ان سب کی آوازیں تو سنائی دیتی ہیں, لیکن قرآن کریم کی آواز نہیں آتی, تلاوت کی آواز نہیں آتی. اور تلاوت کی آواز کا آنا اور آسان ہے. آپ موبائل میں لگا دیجئے, جس طرح آپ گانے بجاتے ہیں اس طرح آپ تلاوت کر دیجیے. صبح سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا, اس میں شیطان نہیں داخل ہو پاتا. تو اس لیے گھر کو ذکر و اذکار والا بنانا چاہیے. گھروں میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے. اور نماز کے ساتھ ذکر کے جو الفاظ ہیں جیسے تسبیحات ہیں, تحلیلات ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ سب بھی ذکر کیا الفاظ. تو یہ بھی آپ کہتے رہیں تو اس سے بھی آپ کے گھروں میں کیا ہوگا, ذکر ہوتا رہے. اس سے آپ کے گھر کی جو برکتی ہے, نحوست ہے, وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا گھر سکون والا گھر ہو جائے گا.
اسی طریقے سے سکون بنانے کے لیے جو روز مرہ کی دعائیں ہیں نا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعائیں، گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعائیں، بیت الخلاء میں، گھروں میں ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں نا، اور ہم آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی بہترین جگہ کیا ہے؟ جہاں گندگی ہو، جہاں غلاظت ہو۔ تو ہم اپنے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہونا تو یہ پڑھنا، گھر سے نکلنا تو یہ پڑھنا، باتھ روم میں جانا، ٹوائلٹ کرنے جانا تو ایسے جانا، یہ دعا پڑھنا، جب سونا تو یہ دعا پڑھنا۔ جب ان ساری چیزوں کا نفاذ رہے گا، یہ ساری چیزیں، ساری دعائیں آپ گھر میں لاگو کر دیں گے، پڑھیں گے، بچوں کو سکھائیں گے، کھانا کھاتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں بچوں کو بتائیں، بلند آواز سے پھر بھی پڑھ دیا کریں، بچہ کس ہاتھ سے کھا رہا ہے یہ بھی دیکھیں، کیسے کھا رہا ہے یہ بھی دیکھیں۔ تو یہ سب ماحول جب ہمارے گھر میں ہوگا تبھی ہمارے گھروں میں برکت کا نزول ہوگا۔ کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بچوں کو دیکھا ہے، ہوٹلوں میں دیکھا ہے، بچہ موبائل دیکھ رہا ہے اور بیٹا بڑے پیار سے روٹی کا نوالا توڑ توڑ کے بیٹے کے منہ میں ڈال، ایک باپ روٹی کو لقمہ بنا کے سالن میں ڈبو کے اور منہ میں ڈال رہا ہے اور بیٹے کی نگاہ موبائل پہ جمی ہوئی۔ بتائیے یہ بیٹا جب بڑا ہوگا، جب اس کو دعا نہیں معلوم ہوگی، جب آپ انتقال کر جاؤ گے تو یہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر جنازے کی نماز نہیں پڑھ پائے گا، یہ اچھے طریقے سے رب ارحمنا کما ربیانہ صغیرہ نہیں کہہ پائے گا، یہ ہاتھ اٹھا کر آپ کے حق میں دعا کے الفاظ نہیں کہہ پائے گا، آپ اس کے لیے اتنا پریشان ہو۔ اس قدر آپ کو اس سے محبت ہے، اس کے دین سے، اس کے تربیت سے آپ نہیں لگاؤ نہیں، تو ہم اور آپ ہی ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بگاڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں، اپنے گھر میں نحوست والا، بے برکتی والا گھر ہم خود ہی بناتے۔ اگر گھر کے بڑے لوگ، گھر کے ذمہ دار صحیح تربیت کے ساتھ رہیں، اچھے طریقے سے رہیں، دینی ضابطے میں رہ کر زندگی گزارے، تو ان کے اولاد بھی، ان کی نسلیں بھی انہی کو دیکھ کر عمل کریں گے، انہی کی طرح زندگی گزاریں گے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم گھروں میں داخل ہوں تو جو گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ اگر یہ نہیں دعا، بڑی دعا یاد ہے تو آپ کہہ لیجئے بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر داخل ہو جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو جو عورتیں ہیں اس کو غور سے پڑھیں۔ آج کل عورتوں پر شیطان اور حاسدوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عورت گناہ کر رہی ہے، 2 بجے رات تک جاگ رہی ہے، موبائل چلا رہی ہے، صبح سر درد کر رہا ہے اور حالت خراب ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، حالانکہ اس نے خود اپنے اوپر کر لیا ہے، خود اپنے سونے کا جو روٹین ہے، جو نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، جو صبح اٹھنے کا ٹائم ہے، اس نے خود خراب کیا ہوا ہے۔ اب عالم صاحب کو ہر ہفتہ بلا کر دعا کرنا چاہیے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ٹھیک ہے پڑھتے رہو، 1 مہینہ سے دعا کر رہے ہو، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اصل بنیاد ہے وہ اور خراب کیے ہوئے ہیں، اور دعائیں دوائیں چلتی رہی۔ تو ایک عورت کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ گھر میں داخل ہو بسم اللہ کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر میں داخل ہونے والا بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو پائے۔ شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے نہ رہنے کی جگہ نہ کھانے کی جگہ، چلو۔ اور اگر آدمی ایسے داخل ہو گیا بغیر بسم اللہ کے تو شیطان بھی پیچھے پیچھے داخل ہو جاتا ہے اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اپنے اولادوں سے، ذریت سے، کہ آج تو لگنے کا انتظام ہوگا۔ آج 90% ہر نوجوان، مرد، عورت، لڑکی شیطان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو لگے گا کیسے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت اس دعا کا اہتمام نہیں ہو، بستر پہ جاتے وقت ہاتھ میں موبائل اور کان میں ایئر فون ہوتا ہے، نیند پتہ نہیں کب ایسے حالت میں آ جاتی ہے، پتہ نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو شیطان نماز سے دور رکھتا ہے، ذکر سے دور رکھتا ہے، اور جب ایک مسلمان مرد اور عورت اللہ کے ذکر سے دور ہو لیتے تو اللہ رب العالمین
ان کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے، شیطان ان کا دوست ہوتا ہے۔ نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، قرآن کے الفاظ ہیں یہ، کسی مولوی مفتی کے الفاظ نہیں ہیں۔ ایک عورت اگر ذکر سے منہ موڑ لیتی ہے وہ اللہ والی بن کر نہیں رہے گی، لاکھ وہ دعائیں کروا لے، اس کا اثر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ خود تبدیلی نہ پیدا کرے، جب تک وہ خود اپنی زندگی کو سدھار نہ سکے، جب تک وہ خود نمازی نہ بن سکے، جب تک وہ خود ذکر کرنے والی نہ بن سکے، نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر شیطان دور ہو جائے گا جب تک دعا کرے گی، پھر عورت ایک دن کے بعد ویسے ہی حلق کرے گی، ویسے ہی روٹین اس کا رہے گا، ویسے ہی موبائل سے لگاؤ، ویسے ہی نماز سے دوری، ویسے ہی ذکر سے دوری۔ تو یہ جو خرابی ہے اصل ہم اور آپ کی بنیادی خرابی ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا نہیں کر پا رہے، جو دعائیں ہیں گھروں میں روزمرہ کی اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جب ایک آدمی گھر سے باہر نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یا بسم اللہ توکلت علی اللہ کہنا، کتنا کہنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے، وہ شیطان سے بچا لیا جاتا ہے، حادثات سے بچا لیا جاتا ہے، دشمنوں سے بچا لیا جاتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ شیطان تو اپنے دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ یہ جو آدمی گھر سے باہر دعا کہہ کر نکلا ہے اس کو تم بہکا نہیں سکو گے، یہ تو ہدایت دے دی نہ گیا، اس کے لیے تو کافر ہو جاتا، اس کو بہکا نہیں سکتے آپ۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہیں روزمرہ کی ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسے ہی صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر، صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اللہم بک اسمعنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ تو یہ ساری جو دعائیں ہیں صبح کے وقت 3 مرتبہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، یہ بھی 3 مرتبہ۔ ایسے ہی کئی ساری دعائیں، میں ساری دعاؤں کو بیان کر کے لمبا وقت نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے موبائل میں، آپ کے گھروں میں کوئی کتاب، دعا کی کوئی کتاب، مقبول دعائیں یا آپ معصور دعائیں، یہ سب آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کسی عالم سے لے سکتے ہیں کہ صبح کے اذکار کی جو دعائیں ہیں وہ کون کون سی دعائیں ہیں، آپ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کا معمول بنائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں برکت کا نزول ہوگا، آپ کے گھر سے جو بے برکتی ہے ہو سکتا ہے وہ دور ہو جائے گی۔ صبح شام اگر آپ پڑھتے رہے، آیت الکرسی ہی پڑھتے رہے نا، تو جنوں سے شیطانوں سے محفوظ رہے گی۔ آپ بتائیے، آیت الکرسی صرف پڑھنے جو تینوں قل ہے، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں قل پڑھ لیا کریں، سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھ لیا کریں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کے لیے ہیں۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف بولا لوگ پڑھیں گے تبھی فائدہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرا کوئی بھی بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے کسی بھی چیز کا، تو میں اس کی سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ آپ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا۔ تو معمول یہ بنائیں کہ آپ خود صبح اور شام کے اذکار پڑھیں، صبح اور شام کی دعائیں پڑھیں۔ تو گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے جو بنیادی طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم گھروں میں ذکر و اذکار کریں، گھروں میں نفلی نمازوں کا، نفلی عبادات کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کا اہتمام کریں۔ حرکت کرنے پر جو کسی عمل پر جو دعا ہے، جیسے سونے سے پہلے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، یہ جو کسی ایکٹیویٹی کے کرنے اور کرنے کے بعد کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کریں۔ جب اس طریقے سے ہم ایک منظم طریقے سے ذکر و اذکار سے گھرے رہیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ہم سے دور رہے گا، شیطان کے وسوسے ہم سے دور رہیں گے، شیطان کے چال اور حربے ہم سے دور رہیں گے، اور خیر و برکت کا نزول ہونا شروع ہو جائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے نہیں ہیں، دعائیں لٹکاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے نہیں ہیں، آیت الکرسی ٹانگتے ہیں، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل الکافرون،
یہ چاروں کو پڑھتے نہیں، چاروں کو لٹکاتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں اس کی فضیلت ہے، لیکن لٹکانے کی فضیلت نہیں ہے، پڑھنے کی فضیلت۔ جو شخص یاد کر لے اور پڑھے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شیطان سے محفوظ رہے گا، برکت نزول ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، لٹکانے سے نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے جو اسلامی میری دینی مائیں اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، میں ان سے آخر میں اسی بات کی نصیحت کروں گا کہ اگر ہم گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو صبح و شام کے جو اذکار اس کا اہتمام کریں، اور جو میں نے بتایا کہ فلاں فلاں صورتیں فلاں فلاں آیتیں پڑھنے، اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی اس طریقے کا خواب بھی پیدا نہیں ہوگا، نہ کبھی آپ کو جھاڑ پھونک کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی عالم سے دعا کرانے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ خود ہی دعا کرتے رہیں گے، خود ہی آپ کو ٹھیک ہوتا رہے گا، شفا ملتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو توفیق دے کہ گھروں کو پرسکون بنانے میں جتنی بھی بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بنیادی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، بنیادی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا ہم خیال کریں، ہم خود بھی نیک بنیں اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں۔ ہم اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے اپنے گھروں کو معطر کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔